أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وقال الله تعالى في موضع آخر وعاشرهن بالمعروف صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم خياركم لأهليكم وأنا خيار لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے نکاح کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی تھی، اور یہ بات ہم کئی ہفتوں سے کئی جمعہ سے ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تاکہ ایک ترتیب سے نکاح کے متعلق جو شرعی احکام اور حقوق ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائے، اور جو بے راہ روی غیر مناسب رسم و رواج ہمارے درمیان پایا جاتا ہے اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ بتلایا گیا تھا کہ اسلامی مزاج یہ ہے کہ انسانی طبیعت اور ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں تکلف نہیں ہونی چاہیے، بیجا التزامات نہیں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ خرچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کم سے کم خرچ ہو، اس لیے کہ یہ دینی، اس لیے کہ یہ طبعی اور ذاتی تقاضا ہے، ضرورت ہے۔ اس کے لیے بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے نکاح میں، شادی بیاہ میں زوجین کے درمیان اور فریقین یعنی دونوں کے اولیاء کے لیے جو نکاح کو خیر و برکت کا باعث قرار دیا ہے، اس کے اندر جو شرط بیان کیا گیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس نکاح کے اندر خرچ کم سے کم ہو۔ یہ نکاح دونوں کے لیے، دونوں زوجین یعنی میاں بیوی کے لیے، لڑکا لڑکی کے لیے، فریقین یعنی اولیاء ذمہ داروں کے لیے، دونوں خاندان کے لیے، یہ نکاح رشتہ داروں کے لیے یہ نکاح خیر و برکت کا سبب کب ہوگا؟ جبکہ اس نکاح کے اندر خرچ کم سے کم ہو۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے۔ تو بابرکت کا کیا مطلب ہے؟ یہ نکاح باعث برکت ہوں گے سب کے لیے، سب کے لیے۔ نکاح سے جن جنوں کا تعلق ہے، جن سے اس کے بعد سہولتیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، فائدہ اٹھائیں گے، سب کے لیے یہ نکاح برکت کا باعث وہ نکاح ہے جس نکاح کے اندر خرچ کم سے کم ہو۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً۔ واللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بندی نہیں کیا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے کتنا کم سے کم آپ خرچ کر سکتے ہیں وہ آپ کے ثواب دید پر ہے، اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کر کے
ان مراحل کو طے کیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا تھا اس موقع پر شادی کارڈ چھپواتے ہیں، اس کا مقصد رشتہ داروں کو اطلاع دینا ہے، تو کم سے کم میں ہونی چاہیے، نیک اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی ہو۔ یہ بہت بڑی نادانی اور ہماری بیوقوفی ہے کہ محض ناموری کے لیے، نام کمانے کے لیے کہ لوگ اچھا خیال رکھیں، اچھا جو ہے ہمارے بارے میں سوچیں، اس کے لیے ہم کاغذ، قیمتی سے قیمتی کاغذ خرید کر اس کو ندی میں، اس کو نالوں میں، کوڑا کرکٹ میں ڈلوا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے؟ شادی کارڈ کی اس سے زیادہ اور کیا حیثیت ہے؟ ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر اس کو ڈال دیتے ہیں، پھر دوبارہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طریقے سے شادی کا پروگرام کرنا ہے، جگہ کا انتخاب ہے، اس کے اندر بھی انسان کو کم سے کم خرچ کرنی چاہیے۔ ایسی جگہ کا انتخاب ہو جہاں ہمارا پیسے کم سے کم لگیں۔ انسانی تقاضے ضرورت ہے، رشتہ داروں کا بھی حقوق ہے اور دوست بھائیوں کا بھی حق ہے، ایسے موقع پر ان کو بھی خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت نے پابندی نہیں لگایا ہے کہ بالکل آپ خشک روٹی کی طرح بن جائیں، ایسا نہیں، اجازت ہے، لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کو جواب دہی ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو ایسے موقع پر کیا انتخاب کرنا ہے۔ ناموری چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، رشتہ داروں میں اچھا نام کمانا چاہتے ہیں، یا اللہ کو سامنے رکھ کر حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ جس نیت سے آپ خرچ کریں گے اسی اعتبار سے آپ کو اس کا ثواب اور اس کا جزا اور سزا آپ کو ملے گی۔ جس طریقے سے شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ حلال طریقے پر حلال مال کمایا جائے، حلال روزی کھایا جائے، پاکیزہ روزی کھایا جائے، تاکہ ہماری طبیعت پر، ہمارے جسم پر اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں پر اچھا اثر مرتب ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے جہاں 5 سوال ہوگا، حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ کوئی بھی انسان آدم کی اولاد ہو، عرش الہی سے اس کا قدم آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ ان سے 5 سوال نہ کیا جائے۔ 5 سوال کا جواب ہر انسان کو دینا پڑے گا۔ 5، اس میں سے یہ بھی ہے مال کے بارے میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان حیاتی فیما افناؤ، ہم نے تم کو زندگی عطا کی تھی، زندگی سے نوازا تھا اور تم کو ہم نے زندگی دی تھی، تم نے زندگی کیسے بتائی، کس طریقے سے بتائی، پوری زندگی کے بارے میں، جب سے بالغ ہوئے ہو، جب تک تمہارے جسم کے اعضاء جوارے کام کر رہے تھے، اس وقت تک یہ شریعت کا مکلف ہونے کا زمانہ ہے، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے اپنی زندگی کیسے بتائی، کیسے گزاری۔ اور الگ سے سوال ہوگا ان شبابی فیما افناؤ فیما ابلاؤ، سوال ہوگا خاص طور سے جوانی کے بارے میں کہ تم کو ہم نے جوانی عطا کی تھی، جوانی کو تم نے کہاں لٹایا، کیسے لٹایا، کہاں کہاں تم نے جوانی کو برباد کیا، اس سے الگ سوال ہوگا۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک مقدار ہے، ایک وقت مقررہ ہے، لیکن یہ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سارے ہمارے وہ تھے رشتہ دار جن کو یہ موقع نہیں ملا، جوانی سے پہلے اس دنیا سے چل بسے۔ جوانی کے اندر جو کام انسان کر سکتا ہے وہ کام بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، دل چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا ہے، بدن کے اعضاء جوارے ساتھ نہیں دیتے، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، چاہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کام کریں بڑھاپے میں،
لیکن جو ہے ہمت ساتھ نہیں دیتے۔ جوانی میں وہ کام ہو سکتا ہے، جوانی کے اندر انسان وہ کام کر لیتا ہے جو گمان بھی نہیں ہوتا، اس لیے جوانی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے جوانی کہاں پر اور کس طریقے سے اپنی جوانی کو تم نے برباد کیا، لگایا ہے۔ اس لیے کہ یہ جوانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طریقے سے انسان سے پوچھ تاچھ ہوگی ان مالی، مال کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، من این اکتسب، کہاں سے تو نے کمایا، کیف اکتسب، کس طریقے سے تم نے کمایا۔ مال تم نے کمائے تھے، مال کا تم نے طریقہ کیا اختیار کیا، ناجائز طریقہ، حرام طریقہ، سودی کاروبار، رشوت کا لینا، چوری ڈکیتی، غصب، کس طریقے سے تم نے مال کمایا۔ مال تو جمع بہت کیے، لیکن اس کے مطابق، اس طریقے کے مطابق کیے جو بتلایا گیا تھا یا اس سے ہٹ کر کیے ہو۔ تو مال کمانا اصل نہیں ہے، مال کو حلال طریقے پر کمانا یہ اصل ہے۔ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ مال کو حلال طریقے پر کمایا جائے، اس لیے ان کے سارے شعبوں کو، سارے گوشوں کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فقہاء نے ایک ایک شعبہ کو، تجارت کے، کاروبار کے ایک ایک شعبہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور علماء کرام ہر زمانے کے اندر حالات کے اعتبار سے، جیسے حالات بدلتے ہیں، جیسے قوانین بدلتے ہیں، اس کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر غور کر کے شریعت کا کیا راستہ ہونا چاہیے، صحیح راستہ، حلال طریقہ کیا ہونا چاہیے، فوراً اس پر غور کر کے عوام الناس کے لیے اس کو عام کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے۔ تو مال کس طریقے سے کمائے ہو، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اور اس کے بعد آگے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے مال کہاں کہاں خرچ کیا تھا، کن کن کاموں کے اندر خرچ کیا تھا، ناجائز کاموں کے اندر اور غلط کاموں کے اندر کام کیے، خرچ کیے تھے، یا جو ہمارا مطالبہ تھا شریعت کا اس کے مطابق خرچ کیے تھے۔ تو شادی کے اندر حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے بہت ترغیب دی ہے، کھاؤ پیو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دیے ہیں تم کو، اس نعمت کا اظہار بھی ہونی چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے آپ کو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، اچھا اپنے بال بچوں کو پہناؤ، لیکن اس میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ اسراف کہا جاتا ہے حد سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنا، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنا، جہاں پر جتنا کم سے کم گزر بسر ہو سکتا تھا اس سے زیادہ خرچ کرنا۔ یعنی ایک معتد، ایک معاشرہ ہے، خاندان ہے، رشتہ داری ہے، اس کے اعتبار سے جو ایک مقدار میں خرچ ہونا چاہیے تھا، اتنا میں کمپلیٹ ہو جاتا، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن نہیں، مزید اس کے اندر، تاکہ لوگ بڑائی کرے، تاکہ لوگ ہمارا نام لے، ایک سے ایک ایٹم بڑھاتے جا رہے ہیں، ایک سے ایک لوازمات بڑھاتے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ ہم کو جو ہے اچھا سمجھا، بہت مالدار ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے، حالانکہ وہ قرض لے کر، ادھار لے کر، سودی لے کر، اس طریقے سے لے کر خرچ کرتے ہیں۔ شادی کے بعد ملیے آپ تنہائی کے اندر اور ان سے پوچھئے بھائی کیسا کیا ہوا، کیسے میرے جواب کا، کیسے آپ نے انتظام کیے، آپ کو دل کی بات بتائیں گے۔ زیادہ تر 90% اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، مسلمانوں کا یہی حال ہے، چاہے وہ دکاندار ہو، کاروبار والے ہو، پیسے والے ہو۔ پیسے دکھنے میں لگتا ہے کہ بڑے کاروبار ہے، بڑا شوق ہے، بڑا جو ہے اس کا نظام ہے، لیکن وہ خود قرض میں ڈوبے ہوئے، ادھر کا لون، ادھر کا لون، ادھر کا قرض، اب شادی بیاہ کرنا ہے اور مزید قرض۔ اب ان کا کم سے کم گزارا ہو سکتا تھا لیکن کر رہے ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں گے، لوگ ہار دلائیں گے، لوگ ہم کو برا بھلا کہیں گے، ہمارے بچوں کو ہار دلائیں گے، یہ ہار کے خاطر، اللہ کے خاطر نہیں،
معاشرے کے خاطر قرض پہ قرض لے کر خرچ کرتے. آپ اندازہ کیجئے، آپ جائزہ لیجئے، یہی چل رہا ہے. تو بھائی اس موقع پر اپنے آپ کو، یہ بھی ایک عبادت ہے، نکاح کرنا، نکاح کرانا یہ عبادت ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جیسے نماز میں سنت ہے ایسے ہی نکاح کرنا یہ بھی سنت ہے. بلکہ یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی، تمام نبیوں کی سنت ہے یہ، اور امور فطرت میں سے ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے یہ. تو نکاح سنت ہے. جیسے دوسرے کام ہم سنت سمجھ کر کریں گے اور سنت کے مطابق کریں گے، اس میں ثواب ملے گا. اور اگر اس سے ہٹ کر ہم نے کیے تو ہماری پکڑ ہوگی. جیسے سنت ادا نہیں ہوں گے، نماز والے سنت ادا نہیں ہوں گے، ایسے نکاح والے بھی سنت ادا نہیں ہوں گے. اس لیے بھائی اس کے سلسلے میں ہمارا آپ کو توجہ دینی چاہیے. اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کو جواب دہی، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنے انتظام کرنا چاہیے. نکاح کے جب مراحل طے ہو گئے، نکاح ہو گئے میاں بیوی میں، اب کیا کرنا چاہیے؟ نکاح ہو گئے، تمام مراحل طے ہونے کے بعد نکاح کے موقع پر یہ بات سمجھیں، ہندوستان کے اندر ہر علاقے کے اندر الگ الگ رواج ہے. جانکاری نہ ہونے کی بنا پر اس کے اندر بہت ساری تکلفات، مشقات اس کے اندر داخل ہو گئے. تکلیفیں ہوتی. نکاح یہ ہے کہ کم سے کم 2 گواہ ہونی چاہیے. 2 گواہ ہو، کم سے کم 2 مرد ہو یا پھر 2 عورت 1 مرد ہو، یہ گواہ ہونی چاہیے. لڑکا لڑکی بالغ ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عورت خود اقدام نہ کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان سے اجازت لے کر اس کا نکاح پڑھایا جائے. لیکن اگر لڑکی کے باپ موجود ہیں، باحیات ہیں، اس کے دادا موجود ہے، تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. الگ سے وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک رواج چل گیا وکیل بنانے کا، ایک وکیل بنانے کا رواج چل گیا. وہ بنا رہے ہیں، نام دے رہے ہیں فلاں کا، وہ ٹائم پہ نہیں آتے. ایسے ہی گواہ بننے کا معاملہ ہے. ایک تو حاضرین خود گواہ ہوتے ہیں، لیکن رجسٹر مینٹین کرنے کے لیے 2 آدمی کو نامزد کیا جاتا ہے تاکہ وقت ضرورت ہمارے لیے آسانی ہو، میاں بیوی کے لیے آسانی ہو کہ بھائی فلاں آدمی خاص طور سے حاضر تھے. تو اس کے اندر تکلف نہیں ہے. آپ لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکی والے ہی کی طرف سے ہو یا لڑکے والوں کی طرف سے ہو، بس ہو جانے چاہیے. نکاح جو ہے یہ سنت ہے مسجد کے اندر کرنا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ انتخاب کرنے کا معاملہ آتا تھا تو مسجد کا انتخاب کرتے تھے، ورنہ موقع محل سے جہاں موقع ملا وہاں نکاح کیے. صحابہ کرام نے جہاں موقع ملا وہاں نکاح کیے. اس میں بھی تکلف نہیں کرنی چاہیے. اب ایسی جگہ پر لاؤن لیے ہیں، شادی ہال لیے ہیں جہاں آس پاس میں مسجد نہیں ہے، اب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، چلو مسجد میں ہی کریں گے. سارے رشتہ دار کو، مہمانوں کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں. آپ شادی حال میں کریں نکاح، لیکن ہاں موقع فراہم ہے، نزدیک ہے مسجد، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہاں کا آپ انتخاب کریں. اللہ کے رسول نے سفر میں نکاح کیے ہیں، اللہ کے صحابہ کرام نے سفر میں نکاح کیے. اس لیے مسلمان بھائیوں اپنے ان چیزوں کے اندر وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں. رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، دور میں لے لیتے ہیں لوگ، کھائیں گے 10 روپے کا، 1000 روپے ان کے پیچھے خرچہ ہے. اب یہ سوچیں، آپ نے تو لے لیے نام کمانے کے لیے، رشتہ داروں کے اوپر کیا گزر رہا ہے؟ گاڑیوں سے ادھر سے ادھر سے. اب نہ جائیں تو بھی پریشانی، جا رہا ہوں تو بھی پریشانی، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. اب سوچیں وہ رشتہ دار جو روزانہ کھانے کمانے والے ہیں، جن کے پاس اتنا نہیں ہے انتظام کرنے کا، وہ آٹو سے، گاڑی سے، اس سے جائے. اس لیے بھائی ان سب کا چیزوں کو بھی خیال رکھیں. صرف یہ نہیں کہ اپنی ناموری کے لیے ہم بڑے سے بڑے دور سے دور لون لے لیں تاکہ ہمارے غریب پہنچ ہی نہ سکے. اور جن کے اندر دم ہوگا وہ آئیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔